بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ڈیبیٹ روم میں خوش آمدید۔ میں اسامہ زاہد ہوں۔ اس وقت جب آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے اندر کوئی اہم پیش رفت نہیں ہے۔ ایران نے اپنا عملہ مذاکرات کے لیے پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد سیل ہے۔ طلباء کو واپس بھیج دیا گیا، بس اڈے بند ہیں، پوری طرح سے اسلام آباد کو پیک کر کے سیل کر دیا گیا۔ اس کی یہ کیا وجوہات ہے کہ شہریوں کو پریشانی کا سامنا، ایک تھرڈ کلاس قسم کی ان کی ایک جو قیادت ہے وہ پاکستان آ رہی ہے، تو آپ اسلام آباد کو مکمل طور پہ پیک کر کے سیل کر کے شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا تو اس کا مطلب ہے پورا پاکستان ہی آپ بلاک کر کے رکھ دیں گے۔ اسد قائص صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دوسرا، پاکستان کی معاشی سٹرکچر جو ہے وہ کس طرح سے یہاں پہ خرابی کا شکار ہو چکا ہے۔ اسد قائص صاحب، پورا اسلام آباد سیل ہے، ابھی تھرڈ کلاس ان کی جو ایک لیڈرشپ ہے وہ پہنچی نہیں ہے۔ حالات یہ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ خدا نہ خواستہ آ گیا تو یہ تو پورا پاکستان بند ہو جائے گا، سانس لینا دوبر کر دیں گے۔ سر، ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حکمران، یہ ہمارے پاکستان کے حکمران نہیں ہیں، یہ اپنے ہمیشہ آقاؤں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر امریکنز یہاں پر آ رہے ہیں، ان کے ڈیلیگیشن اس سے پہلے جب ایک راؤنڈ ہوا ہے مذاکرات کا، تو اس کے اندر بھی دیکھیں انہوں نے پورا پاکستان، لاہور، اسلام آباد ایسے سیل کیا تھا کچھ چڑیا بھی پار نہیں مار پا رہی تھی۔ اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عوام ان سے متنفر ہوتی جا رہی ہے، عوام میں پینک پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی دشمن سازش نہ کر لے۔ دیکھیں، اسرائیل بھی اور بھارت ہمارے بالکل نیبر میں بیٹھا ہوا را ہے، تو یہ خفیہ ایجنسی کہیں نہ کہیں چل سکتی ہے، لیکن امریکہ کے اوپر وہ ٹارگٹ نہیں کریں گی۔ اگر وہ کرنا چاہیں گے تو وہ ایران کو ٹارگٹ کریں گی، تو ایران کے سیکورٹی کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو ایران ڈیلیگیشن جب آ ہی نہیں رہا، تو پچھلے 5 دن سے آپ اسلام آباد کو بالکل سیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاسٹلز خالی کرا لیے، ہوٹلز بند ہیں، لوگوں کا کاروبار جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جب لوگوں کا کاروبار بند ہو جائے گا تو مجھے بتائیں، لوگ ان کو بد دعائیں نہیں دیں گے، لوگ ان کے خلاف نکلیں گے نہیں، تو آج نہیں تو کل لوگ جب نکلیں گے تو ان کے اوپر غصہ نکالیں گے۔ تو اس لیے معیشت کو چلانے کے لیے کم از کم اسلام آباد جیسا ملک، اس کو بند نہیں ہونا چاہیے۔ آپ وقتی طور پر کچھ چند روڈ اور ریڈ زون ایریا بند کر لیا کریں، باقی پورے شہر کو کھلا رکھنا چاہیے۔ تو یہ بڑا عام ہے کہ ایک آپ مخصوص ایریا کو آپ سیل رکھیں، ریڈ زون کو سیل کریں، لیکن پورا اسلام آباد جو ہے وہ آپ کا سیل کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ یہ پریشانیاں جو ہے وہ جو شہریوں کے لیے پیدا کی جاتی ہیں، اس کو قطعاً جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جاتا، جواز نہیں بنتا۔ دیکھیں، آپ حکمران اگر ہیں تو راولپنڈی اسلام آباد میں بہت سارے افراد بھی رہتے ہیں۔ اب دیکھا قائص صاحب، ایک تصویر سوشل میڈیا پر میں نے دیکھی، ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے وہ شیئر کی ہوئی تھی، نادر بلوچ صاحب نے، ایک گلی کے اندر ٹرک کھڑا کر کے گلی پوری کو انہوں نے سیل کیا ہوا ہے۔ اب کوئی شہری اپنی نہ گاڑی لے کے باہر نکال سکتا ہے، باہر گیا ہوا تو واپس کر نہیں آ سکتا۔ کرفیو کا سا سامان بنایا ہوا ہے، کرفیو میں بھی شاید ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کم از کم عوام کو تو جو ان کے حقوق ہے بنیادی، کون سی سیکیورٹی ہے کہ آپ پورے شہریوں کو بند کر دیتے ہیں، کالجز بند کر دیتے ہیں، تو یہ سراسر اس کا۔ اچھا قائص صاحب، کبھی پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے یہ امریکہ گئی ہے تو وہاں یہ انتظامات ہوئے ہیں؟ سر، آپ ان کو لندن کی سڑکوں پر جس طرح رولتے ہوئے دیکھیں، ان کی ویڈیوز، ان کے کلپس، ان کو تو وہ گھاس ہی نہیں ڈالتے، پتہ نہیں ان کو تو تیسری دنیا کے وہ حکمران سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ ان کے تھرڈ کلاس بھی حکمران جو چھوٹے چھوٹے، میں نے تو یہی ہمیں حیران ہوتا ہے نا کہ یہ ایک چھوٹا ان کا افسر بھی آ جائے تو جناب اس کے آگے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں، سفیروں کے آگے۔ ہاں، آپ کے سفیر کو کسی دنیا کے ملک میں کہیں پروٹوکول ملتا ہے؟ آپ امریکن سفیر کے آگے بھی پیچھے بچھے ہوتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو اپنی ایک عزت ہے، خودداری، آپ اس کو داؤ پہ لگا لیتے ہیں، اور اس سے امریکنز کو کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ وہ ٹرمپ، مجھے دیکھیں، اندازہ لگائیں، جب عربوں نے ٹرمپ کو اتنے پروٹوکول دیے، اتنی عزت دی، اس کے آگے عورتیں بھی پیش کر دیں، اس کو بڑے بڑے گفٹس بھی دے دی، اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی کر دی، تو کیا ٹرمپ نے اس سرمایہ کاری کا یا اس پروٹوکول کا کوئی لحاظ رکھا؟ نہ اربوں کو عزت دی۔ وہ اپنی سیکورٹی، وہ اپنے بچانے کے لیے اس ٹائم تک و دو کر رہا ہے، مذاکرات کر رہا ہے۔ کل سے رات سے سیز فائر کا خاتمہ ہو چکا ہے، اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، امریکہ کو جرأت نہیں ہو رہی ہے ہمارے پروگرام میں اس کو اٹیک کر سکے۔ دیکھیں، اگر اٹیک کرتا ہے امریکہ تو اس سے پوری طریقے سے، دیکھیں ہم شروع سے یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ اٹیک کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی صورتحال کے اندر وہ کچھ تبدیلی دیکھ رہا ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جو یہ اٹیک کرنے جا رہا ہے، اس کے ساتھ جس طرح سے عراق میں کیا، زمینی اٹیک، فضائی اٹیک،
اور پوری قوت کے ساتھ ٹینک لے کے ہر طرح سے وہ نا کیسے ممکن ہے کرنے کا؟ تو اس کے لیے پاکستان کی جو سرزمین ہے یہ بڑی انمول ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹرمپ نے اگر تھوڑا سا کہہ دیا دعوے کے ساتھ کہ ہمیں جگہ پاکستان کو اڈے چاہیے یا ہمیں پاکستان بڑی مشکل میں آنے والا چاہیے. نہیں دیکھیں آپ نے بات کی عراق کی، فیصلہ کرے گا سر آپ نے بات کی عراق کی. عراق کے ساتھ ہی بالکل کویت لگتا تھا. کویت کے اندر پوری امریکن فوج آ چکی تھی، پوری مشینری آئی تھی اور انہوں نے اٹیک کر دیا اور پورا عراق فتح کر لیا چند گھنٹوں میں. یہیں پر اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران نے جتنے بھی خلیجی ممالک میں امریکن اڈے تھے ان کو ختم کر دیا. ان کے بڑے بڑے جو بحری بیڑے ہیں ان کو اپنی حدود سے باہر نکال دیا. اب وہ جو ایریا ہے وہ مکمل طور پہ ریٹیلیٹ کیا. بالکل. اب جو ایریا ہے وہ سمندر والا وہ سارا پہاڑی ایریا ہے، وہ قدرتی ایک دیوار ہے دفاعی، جیسے دیوار چین ہے. اب اسی طرح ایک زمینی راستہ بلوچستان سے جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال پاکستان کے اندر جو پی ٹی اے دور میں چیئرمین پی ٹی اے نے یہ سیٹ کر دیا تھا کہ امریکن کو اڈے نہیں دیے. اگر اس ٹائم اڈے دے دیتے نا تو آج یہ بانی پی ٹی آئی کا بہت اچھے کام بھی ہیں، کچھ اختلافات بھی ہیں جو انہوں نے جو امریکی اڈے ختم کرنے کا کام کیا. اگر آج قائد صاحب ایک جملہ ہے، اگر آج وہ اڈے موجود ہوتے تو ایران کے میزائل پاکستان پہ گرتے. بالکل پاکستان کو نہ چاہتے ہوئے جنگ میں شامل ہونا پڑتا. پاکستان کو ایران کے ساتھ انگیج کر کے اسرائیل بھارت سے حملہ کرواتا. اگر ہم سچویشن سے نکل گئے ایک دفعہ گاڈ گفٹڈ، ہم اس سارے معاملات سے بڑی آسانی کے ساتھ دودھ سے جیسے بال نکالا جاتا ہے، مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، اگر وہ ہم نکل آئے ہیں تو ہمیں دوبارہ اس سچویشن میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے حکمران بھی اس طرح کا فیصلہ لینے جا رہے ہیں. میرا نہیں خیال انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا تو کر لیتے. اب جب ایران اپنے آپ کو منوا چکا ہے نا، تو اس صورت میں اب پاکستان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا ایران کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ نے ہرمز بند تھی تو ہم ایران سے ہمارا جو سمگلنگ والا پیٹرول ڈیزل ہے وہ تو چلتا رہا. وہ آپ نے ہرمز بند ہے تو ہمارے وہ بڑے بڑے ٹرالر ٹرک اور موٹر سائیکل اور یہ سارے وہ جیسا دودھ بن کے نہیں آتے وہ بڑی بڑی ٹینکیاں لا کے، وہ جو بلوچستان کی حد تک ڈیزل اور پیٹرول ہے وہ ایران سے آتا رہتا ہے اور آتا رہے گا. اور وہ بلوچستان کا صوبہ سے جیسے ہمارے ان کا کوئی شہر ہے اور ان کے بلوچی ایریے میں وہ کھلی تجارت کرتے ہیں اور ان کا آنا جانا اسی طرح ہی ہے جیسے کبھی افغانستان کے ساتھ ہوتا تھا. تو ہمارے حکمران یہ چیز سمجھ گئے ہیں کہ سعودی عرب ہم سے دور ہے، ایران کی سرحد لگتی ہے، بھارت سے ہمارے ویسے ہی تعلقات خراب ہیں اور ہمارے حکمرانوں کو یہ بھی اندازہ ہے کہ پاکستان میں ایران کے حق میں بہت زیادہ سپورٹ ہے. تو میرا خیال فیلڈ مارشل نے رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجن لیا ہوا ہے اور ہم مذاکرات کی طرف اس لیے جا رہے ہیں بار بار. ہمارا فوکس بھی اس لیے ہے کہ کم از کم ہمیں اس جنگ میں نہ گھسنا پڑے. تو ہم اپنے آپ کو بھی بچا رہے ہیں، ایران کو بھی بچا رہے ہیں، امریکہ کو بھی بچا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہم اس خطے کا بھی بھلا کر رہے ہیں. تو اسی کا کریڈٹ پھر پاکستان کو مل رہا ہے. پاکستان کو وقتی طور پہ قائد صاحب کریڈٹ مل رہا ہے، لیکن یہ چیز آپ کیوں بھول رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو ہر ممکن کوشش ہے اسرائیل کی پاکستان کو انگیج کرنے کی. دیکھیں اسرائیل نے یہ پلان کیا ہوا ہے ایران کے بعد ترکی پہ اٹیک ہونا ہے. قائد صاحب یہ میرے الفاظ مار کر لیجئے گا، ترکی پہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے. ترکی پہ حملہ کرنے کے بعد اسرائیل بیٹھ جائے گا. میں کہہ رہا ہوں ہر اس ملک کو وہ گرائے گا جو اس کے گریٹر اسرائیل بننے کے سامنے رکاوٹ ہے، ریٹیلیٹ کرتا ہے. یہ آپ ہی کے الفاظ ہیں. لیکن قائد صاحب یہاں پہ ہم نے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، یہیں سے آپ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نے چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں اور دوبارہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام پہ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے، ترکی اس وقت نشانے پہ ہے. اسرائیل کی ہر ممکن کوشش ہے کہ ایران کے بعد وہ ترکی پہ اٹیک کرے اور ترکی کے ساتھ جو ہے ہر اس ملک کو گرانا. جیسے قائد صاحب کہتے ہوتے ہیں گریٹر اسرائیل کے لیے جو رکاوٹ ہے اس کو بھگتنا پڑے گا، اسرائیل اس پہ جنگ مسلط کرے گا. اکثر پروگرام میں بات کرتے ہوتے ہیں. لیکن قائد صاحب ترکی کو پتہ جب ہے کہ اس پہ اٹیک ہونے والا ہے، آپ اور میں یہاں پر بیٹھے اگر اپنے پورے وسوخ کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلا اٹیک ترکی پہ تو جس پہ ہونا ہے
اس کو تو کچھ نہ کچھ ہم سے زیادہ خبر ہونی چاہیے. طیب اردگان اگر طیب اردگان کا حساب، طیب اردگان آذربائیجان کے اندر جو پائپ لائن جا رہی ہے، اسرائیل کو جا رہا ہے تیل کی سپلائی، وہ بند ہو جائے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑا اسرائیل کی کمر ٹوٹ جائے گی؟ دیکھیں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ان کے تعلقات اسی طرح اسرائیل کے ساتھ رہے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے اس ٹائم اتاتورک ان کا تھا اور وہ عالمی طاقتوں کا پٹھو تھا. تو انہوں نے ترکی کو اسلامی ریاست سے ایک سیکولر ریاست میں تبدیل کر دیا. تو ایک ٹائم لگنا تھا، جو ایک پالیسی صدیوں سے سالوں سے بنی ہوئی تھی، کم کہ ایک صدی اب ہو گئی ہے. ایک صدی پہلے یہ معاہدہ ہوا تھا لوازن کا، جس میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے اس میں سے ریاستیں بنائی گئیں. اب طیب اردگان کے پاس یہ موقع تھا، ایک تو وہ اس معاہدے کو زندہ کرتا اور جو پابندیاں لگی تھیں ان کو ختم کر کے اب تیل اور گیس کی تلاش کرتا، اور دوسرا جو ان معاہدوں کو ریوائز کرتا. اور اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ ترکی کو سیکولر ریاست سے اسلامی ریاست بنایا جائے. اور اس کے لیے وہ پھر آپ نے ارطغرل ڈرامے بھی دیکھے اور ایک پوری ایک ذہن سازی کی اس نے نئی نسل کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طیب اردگان نے اپنا ایک رول ادا کیا ہے، اور اسی لیے اس نے اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کیا، ترکی کو قطر نے بھی سپورٹ کیا. اب جو اس ٹائم ایران کھل کر حمایت کر رہا ہے، تو ان کی جنگ کے اندر جب امریکہ لڑائی کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، تو عوام کا دباؤ آیا. احتجاج بھی طیب اردگان کے خلاف ترکی عوام نے کیا ہے کہ آپ اب کھل کر ایران کے ساتھ کھڑے ہوں اور اسرائیل کا ناطقہ بند کریں، اس کی سپلائی لائن بند کریں. کم از کم اس حد تک تو آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ معاہدے ہوئے ہیں، اب معاہدے توڑنے سے نقصان ہوتا ہے ملکوں کو، وہ مفادات ہیں، معاشی مفادات ہوتے ہیں. تو جو امریکہ ہے، اسرائیل ہے، یہ پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں. ایک دفعہ لیرا کو گرایا گیا تھا امریکہ کی طرف سے. اب طیب اردگان کو یہ خطرہ ہے کہ جب یہ معاشی بندیاں لگائیں گے، نیٹو کا جو کردار ہے اس میں سے ہم نکل آئیں گے، تو پھر ہم ڈائریکٹلی ہم ٹارگٹ ہو جائیں گے. تو وہ بڑے پھونک کر یہ قدم اٹھا رہا ہے، اور دیکھ کر بھال کر کہ ملک اپنے اقتدار کو بھی چاہے، ملک کو بھی چاہے، اور سازشوں سے اس کا ترکی کو اسرائیل سے بچائے. لیکن اب چونکہ واضح موقع تھا تو کھل کر حمایت بھی کرتا، اپنے آپ کو منواتا. اس کی طرف میں نے سمجھا اس کے سامنے نہیں ہے. اب دیکھیں بڑی باتیں ہوتی ہیں، امت مسلمہ کے اندر کوئی بڑا حکمران نہیں ہے اس وقت. یہ باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، کہیں نہ کہیں طیب اردگان کو پش کیا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور سب سے بڑی اس نے موقع ضائع کر دیا. لیکن ہمارے فیلڈ مارشل نے اس کو کسی حد تک کیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ اس پر قائم رہیں تو میرا خیال ہے وہ اپنا جو فیلڈ مارشل صاحب کردار ادا کر رہے ہیں، اگر اس میں واقعتاً جو ہے وہ اس کو انیشیٹو کو آگے لے کے بڑھتے ہیں اور بڑے آسان انداز سے لے کے بڑھ رہے ہیں، تو پاکستان کا کردار بڑا اہم ہو سکتا ہے. نہیں، واضح کرنی، پالیسی واضح کرنی. ایران نے بھی بیان دیے نا ان کے سپیکر نے کہ یہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں لگ رہا کہ ہماری طرف ہے یا ان کی طرف ہے. اگر آپ میڈیوکر ہیں، آپ درمیان میں ڈیل کرا رہے ہیں، تو آپ نے دونوں کی باتیں سننی ہے، دونوں کے میسج. میڈیٹر کا کام یہ ہے کہ وہ دونوں پارٹیز کو لے کے چلتا ہے. اس نے دونوں پارٹیز کو کلیب کرنا ہے، آپس میں لے کے بٹھانا ہے، ٹیبل ٹاک پہ اس نے گفتگو کروانی ہے، اور ایٹ دی اینڈ ایک پوائنٹ پہ جا کے دونوں کو، تینوں کو ایگری کرنا ہوتا ہے. پاکستان کا کردار بڑا نازک ہے. ہم ایک طرف سے دہشت گردی کے ساتھ نبرد آزما ہیں، ایک طرف سے ہم نے پولیٹیکل سٹرکچر کی تباہی پھیری ہوئی ہے، ایک ہم معاشی جنگ لڑ رہے ہیں. اس کے باوجود ہم عالم اسلام کی جو ہے اور اس کے علاوہ تمام دنیا کے جو مسائل ہیں اس کی ہم جو ہے اس میں اپنے پھٹے سالو کرنے کے لیے چودھری کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم معاشی طور پہ کا حصہ واپس آتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ جیب میں کرتی ہے میلہ ہاں جی، تو ہم میلے کر رہے ہیں، ہمارے جیب میں دھیلا نہیں ہے. تو یہ کیا تھوڑا سا دیکھیں، میں نے جیب میں دھیلا نہیں ہے اور میلہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہم اسلام آباد میں. تو سب سے پہلے یہ جو موقع ہے، اتنے بڑے بڑے ہم کردار ادا کر رہے ہیں، ہم میڈیٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دونوں پارٹیز کو بٹھا کے ان کی صلح کروا رہے ہیں، اتنے پورے خلیجی ممالک کو جنگ سے نکال رہے ہیں، لیکن ہم نے معاشی طور پہ یہ چند ٹکوں کے علاوہ کیا ہم نے ان سے فائدہ لے لیا ہوا ہے؟ میں آپ کی بات سے متفق ہوں. دیکھیں، جب آپ کے پاس عوام کی حمایت ہو، سپورٹ ہو، تو پھر آپ عوامی مفادات میں فیصلے کرتے ہیں. لیکن عوام کی گردن پہ پاؤں رکھ کے آپ نہیں دیکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں پہلے لوڈ شیڈنگ، بجلی مہنگی، ابھی بھی ہر طرح کے ٹیکسز لگائی جا رہے ہیں. پہلے
سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اب گرمی میں ہوتی ہے، پہلے رات کو بند کرنا شروع کیا، اب دن کو بھی بند کرنا شروع کر دی، چند گھنٹوں کے لوگوں کو گیس دیتے ہیں۔ ایل پی جی کا سلنڈر بہت مہنگا ہو گیا، مطلب عوام کو لائنوں میں لگا کر جوتے مارتے جا رہے ہیں، وہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جس سے عوام پریشان ہو گئے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لوگوں نے سولر لگائے نا، اب آپ گھر پہ سولر نہیں لگائیں گے جب تک آپ نیپرا سے اپروول نہیں لیں گے۔ کون ہے دیکھا بھائی سورج ہے گرمی سے ہمیں مارتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے وسائل سے نوازا پاکستان کو، لیکن وہ وسائل جو ہیں ہم ان سے مسائل کھڑے کر لیتے ہیں، گرمی میں جل مرتے ہیں، سیلابی پانی میں ڈوب مرتے ہیں، لیکن نہ اس کے اوپر ڈیمز مارتے ہیں، اس کے اوپر باقی حقیقی بات کر رہے ہیں کہ نیپرا سے جی آج یہ سٹی 42 کی خبر ہے کہ آپ جو بھی سولر تجویز آئی ہے کہ قانون بن گیا ہے، بن نہیں گیا، لیکن جب یہ خبر نشری تب کراتے ہیں، سٹی 42 کن کا چینل ہے؟ حکومت کا چینل ہے نا، محسن نقوی صاحب کا چینل ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ عوام کے تو سانس لینے پر بھی ٹیکس لگائیں گے، سانس لینے پہ تو پابندی ہے، لگے گے نا، اللہ کی سورج کی روشنی پہ ٹیکس ہے قائی صاحب۔ ہاں جب آپ سولر سے روشنی لیں گے تو بھئی آپ پہلے ٹیکس لیں، پھر آپ گھر کے اوپر سولر لگا سکیں گے، ادروائز آپ کو لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے یہ ویسے نہیں پڑھا، لیکن قائی صاحب یقین جانیں، میں تو کہتا ہوں ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ ہاتھ اٹھائیں نا، ان کا بیڑا کرے، میں تو ہدایت کے نہیں دیتا۔ اچھا چلے، اب جو چیز آپ نے بات کی نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے طیب اردگان کو موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایران کو جتنی غیبی مدد دی ہے، کوئی میں کہہ رہا ہوں تمام عرب ممالک اس میں مصر بھی شامل تھا، یہ سارے پچھلی عرب جنگ میں اسرائیل سے ہار گئے تھے، آج اکیلے ایران نے اسرائیل کو جنگ ہرائی ہے، اس کا مقابلہ کیا ہے، تو میرا خیال ہے ان عربوں کا بھی آپ کھڑے ہونا چاہیے۔ سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا، کہتے ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر وہ جہاز چلائے، نیچے جانوروں کی چربی لگائی گئی، لیکن وہ جہاز چڑھ نہیں سکتے تھے۔ اس بندے نے 4 حملے کیے۔ سب سے پہلے اس نے بڑی توپ تھی اس کے پاس، اس کے والد نے بھی کیے وہ بھی، اور اس سے پہلے جتنے شہنشاہ نے کیے، اس نے جب محاصرہ کیا اس نے 4 اٹیک کیے۔ بالکل، سب سے پہلے اس کے پاس ایک بڑی توپ تھی، کئی دنوں کا محاصرہ تھا، سر سنیں نا، بڑی توپ کے ساتھ دیواروں پر اٹیک کیا، وہ 3 گھنٹے بعد توپ چلتی تھی، تو وہ توپ جو ہے سلطان نے کہا کہ اس طرح تو کوئی فائدہ نہیں، اسے بار بار چلاؤ، وہ توپ پھٹ گئی، توپ پھٹی تو اس نے کہا جی اب نا اس کو دیوار کو پھلانگنے کی کوشش کریں، وہ اٹیک ناکام ہوا، پھر کوشش کی کہ جو ہے وہ خندق کھودیں اور دیواروں کے نیچے۔ ایک پوائنٹ میں اس میں لینے جا رہا ہوں جو کہ ضروری ہے، نیچے سے اس نے حملہ کیا، دیواروں کے نیچے سے کامیاب نہیں ہوا، کافی اس نے کوشش کی، اینڈ آف دا ٹائم وہ کیا جو تاریخ میں نہ کسی نے کیا نہ کر سکتا ہے، وہم و گمان میں تھا، وہ ہکا بکا رہ گیا کہ یہ بحری بیڑے کیسے آ گئے، بحری بیڑے یہاں پہ کیسے آ گئے۔ اب قائد صاحب وہ جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ مجھے نہیں بھولتا، کہ جب وہ 200 بیل انہوں نے لگائے بیل، اور 2000 آدمی جو ہے وہ کشتیوں کو لا رہے تھے ایک وقت میں، تو وہ آگے جا نہیں رہی تھی چربی کے باوجود، لیکن اس وقت آندھی چلی، ہوا چلی، اور اسی رخ چلی جس طرف وہ جا رہے تھے، انہوں نے پردے کھول دیے، وہ بحری جہاز کے اوپر ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے خود مدد کی ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو ادھر سکتے ہیں قطار اندر قطار سلمان فارسی کیوں آئے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ وہ سپہ سالار بھی کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ جتنے لوگ جنگ میں ہوں گے وہ بھی جنتی ہوں گے، وہ سپہ سالار بھی جنتی ہوگا، یہ بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ تو بات صرف اتنی ہے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، اب بھی قطار اندر قطار اب بھی، بات صرف اتنی ہے، جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت رکھنے والا ملک ہے، فلسطین میں ظلم کی انتہا ہے، برما میں ظلم کی انتہا ہے، کشمیر میں ظلم کی انتہا ہے، سوڈان میں اس وقت ظلم کی انتہا ہے، عراق شام کے اندر خون ریزی ہے، لبنان کے اندر ظلم کی انتہا ہے، عالم اسلام کے اندر، لیکن آخری بات عالم اسلام کے اندر گائے صاحب اس وقت عالم اسلام کے اندر، لیکن ایران نے آپ کو ہمت دے دی، ایران نے آپ کو وہ سپر پاور جو میں سمجھتا ہوں خدا بنا ہوا تھا نعوذ باللہ، اس کا غرور توڑ دیا ہے، تو یار مسلمانوں کا بھی ہمت دکھانی چاہیے، وہ اکیلا لڑ رہا ہے تو اس کے سامنے آپ امریکہ اس کو اوپر دوبارہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں، اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کوئی بھی لڑے ہم اس کے ساتھ ہیں، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ بہرحال بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہے، یہاں پہ ہم اجازت لیتے ہیں، سامعین سے بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے ہماری گفتگو کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، فی الحال ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔